اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 11 شعبان المعظم اسلامی تاریخ۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے دوسرے مؤذن تھے۔ آپ کے والد کا نام قیس بن زائدہ اور والدہ کا نام عاتقہ بنت عبداللہ تھا، جنہیں ام مکتوم کہا جاتا تھا، اسی نام کی طرف منسوب ہو کر وہ مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نابینا ہونے کے باوجود دین سیکھنے میں کوئی کمی نہیں کی، بالکل شروع میں مسلمان ہو گئے تھے۔ قرآن پاک میں تقریباً 16 آیات حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بڑا اکرام فرماتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں تعلیم کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ان کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے کہیں تشریف لے جاتے تو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنا نائب بنایا تھا۔ وہ نابینا ہونے کے باوجود ہر وقت اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار رہتے۔ سن 15 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ اللہ کی قدرت سمندری مچھلی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین پر بے شمار غذائیں پیدا فرمائی ہیں، اسی طرح سمندر میں بے شمار قسم کی مچھلیوں کو ہماری غذا بنا دیا۔ لوگ ہزاروں سال سے سمندری مچھلیوں کا شکار کر کے اپنی غذا حاصل کر رہے ہیں، لیکن آج تک مچھلیاں ختم نہیں ہوئیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کھارے اور میٹھے سمندر کی مچھلیوں کے ذائقے میں ایک خاص فرق بھی ہوتا ہے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بندوں پر اسی کی بڑی عنایت ہے جس نے ان کے لیے مچھلی جیسی اہم غذا کا انتظام فرمایا۔ ایک فرض کے بارے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے کھڑے ہوا کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ۔ فائدہ: اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت قرض معاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، پھر جب یہ دیکھتا کہ کوئی مجبور ہے تو اپنے آدمیوں سے کہتا کہ اس کے قرض کو معاف کر دو، امید ہے کہ اللہ ہم کو بھی معاف کر دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں اپنے علم کو چھپانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص سے کوئی علم دین کی بات پوچھی گئی اور اس نے اس کو چھپایا، حالانکہ وہ چیز اس کو معلوم ہے، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ آگ کی لگام دی جائے گی۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں انسانوں کی حرص اور لالچ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی کے پاس مال و دولت کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسرے کی طلب کرے گا، اور آدمی کا پیٹ تو بس قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، اسمت سرما سے آنکھوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سرموں میں سب سے بہتر سرما اسمت ہے، جو آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو، اور اچھی چیز کو بری چیز سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیں اس کا انجام بہتر فرما دیں، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیں۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.